دینا اور پنجرے میں ڈال دینا بہتر ہے یا پھر ان کو الگ کر دینا؟ اور ان کی بات ہے طلاق دینا شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، مجبوری سنی جانے والی سامنے آنے والی کہانیاں ہیں کہ وہ جو ہے دو گواہ اگر مرد ہیں یا ایک مرد گواہ ہو تو دو عورتیں پھر ساتھ میں مسئلے کی وجہ سے اگر ایک کسی رو میں بہ جا رہی ہے تو دوسری اس کو یاد دلان ہے جو شیطان ہے انسان کی شکل میں، اس نے اس خاتون کا اللہ کی بندی کا بیچاری کا جینا دوبھر کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، تو اس کو حق حاصل ہے وہ اپنے شوہر سے کہ آپ مجھے رکھیں۔ اگر سمجھوتا ہو سکتا ہے یہ طلاق کی شکل میں بھی ہے، میں اتنا ادھر بھی دیا گیا ہے، لیکن مرد کو تھوڑا اختیار جو زیادہ کیا ہے وہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ طلاق مغلظہ، طلاق رجی کسے کہتے ہیں پھر تک چھوڑ دیں، یہ طلاق رجی ہے۔ اسے رجی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جا تو اپنے مائکے چلی جا، جا تو میری جو ہے زندگی سے دور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ ہے طلاق کے تعلق سے، طلاق کسے کہتے ہیں اور طلاق دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 3، طلاق اگر دینا پڑ رہی ہے تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور طلاق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ پیغام آپ کے لیے ریکارڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم سمجھیں طلاق کسے کہتے ہیں، دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، اور کس طرح کی طلاق ہوتی ہیں اور اس کے تعلق سے نکاح کے احکام کیا ہیں۔ سب سے پہلے سمجھ لینے کی یہ بات کہ طلاق کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ طلاق کہتے ہیں ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے ذریعے جو ایک تعلق قائم ہوا تھا اس کے ختم کر دینے کا نام شریعت کی نگاہ میں طلاق ہے۔ اب اس طلاق کا طریقہ کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ طلاق کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب بیوی کو طلاق دی جا رہی ہے تو بیوی پاکی کی حالت میں ہو۔ ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا شریعت کی نظر میں خود ایک گناہ ہے۔ نمبر 2، جب بیوی کو طلاق دی جا رہی ہے تو ایسے طہر میں، ایسے پاکی کے زمانے میں طلاق دی جائے کہ جس طہر میں اس بندے نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، بیوی کے ساتھ قربت اختیار نہ کی ہو۔ بیسیکلی یہ 2 شرطیں ہیں۔ اچھا، طلاق دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ ویسے طلاق دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جتنے بھی حلال کام ہیں، جتنی بھی حلال چیزیں ہیں، ان سب میں مبغوض ترین جو شے ہے۔ اب اجازت کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اجازت اس وجہ سے ہے کہ جب ایک جوڑا ساتھ رہ کے زندگی صحیح نہیں گزار پا رہا ہے تو کیا آپس میں کسی پنجرے میں قید کر کے انہیں لڑنے پہ، ایک دوسرے کو نوچنے پہ مجبور کر کے، ایک دوسرے کو مار دینے کے لیے کسی کمرے میں بند کر دینا اور پنجرے میں ڈال دینا بہتر ہے یا پھر ان کو الگ کر دینا اور ان کی زندگیوں کے حوالے کر دینا بہتر ہے؟ تو اس لیے شریعت نے وہ تصور نہیں دیا ہے کہ بھائی ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو آپ پھنس گئے۔ پھنس نہیں گئے آپ۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے تو آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ شوہر اگر چاہ رہا ہے کہ میں آزاد رہوں اور بیوی کو آزاد کروں، یہ اپنے لیے کوئی دوسرا جو ہے گھر تلاش کرے اور کوئی دوسرا مرد دیکھے، اس کے گھر والے، اس کے اعزا و اقربا، اس کے وارثین، اس کے اولیاء، اور اس کا وہاں نکاح کرے، میرا اس کے ساتھ گزارا ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں آپس میں کہ کیوں زندگی کی گاڑی چل نہیں پا رہی ہے۔ ہمارے لیے سمجھنا یہ ہے کہ کیا طلاق دینا کوئی ثواب کی بات ہے؟ طلاق دینا شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، مجبوری کے درجے میں اپنایا جا رہا ہے۔ البتہ مجبوراً اگر طلاق دی جائے، یعنی ضرورت آن پڑے، تب بھی شریعت نے کنڈیشن رکھی ہے۔ نمبر 1، پاکی کی حالت میں۔ ناپاکی کی حالت میں دے گا تو گناہگار کہلائے گا اور جرم ہوگا اس کی طرف سے۔ نمبر 2، ایسے طہر میں طلاق دی جائے، یہ صحیح طریقہ ہے کہ نمبر 1 ناپاکی کی حالت نہ ہو، نمبر 2 ایسا طہر، ایسا پاکی کا زمانہ جس میں اس نے بیوی کے ساتھ قربت اختیار نہ کی ہو۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ یہ آن پڑتا ہے، پھر سوال ہوتا ہے جی طلاق کا اختیار مرد ہی کو کیوں دیا ہے؟ تو بھائی یہ اللہ رب العالمین جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کا دیا ہوا قانون ہے۔ اس نے قرآن حکیم میں صاف الفاظ میں کہا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد کو فضیلت حاصل ہے عورت پر۔ دوسری آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد نگراں ہے، سربراہ ہے
اور وہ گویا کہ جو ہے لیڈ کرنے والا ہے اپنے گھر کے اندر. ریشنلسٹ یا کچھ اس طرح کے، بلکہ یوں کہیے کہ کچھ عقل کے دشمن یوں سوال کر سکتے ہیں کہ جی مرد ہی کو کیوں ذمہ دار بنایا گیا، عورت کو کیوں نہ ذمہ دار بنا دیا گیا؟ تو اس کا عقل ہی کی بنیاد پہ جواب یہ ہے کہ بھائی آج کے جو ریسرچ اسکالرس ہیں، جو ریسرچ کرنے والے محققین حضرات ہیں، ان کی رپورٹ یہ بتلاتی ہے کہ مرد ڈیسیزن میکر اسٹرانگر ہے مور دین ویمن. مرد کے اندر قوت فیصلہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے، وہ جذبات کی رو میں کم بہتا ہے. اگر ہم مقابلہ کریں عورت کے ساتھ، عورت جذباتی زیادہ ہوتی ہے، فیصلہ بہت جلد تبدیل کرتی ہے، اور یہ روزانہ کی زندگی میں دیکھی جانے والی، سنی جانے والی، سامنے آنے والی کہانیاں ہیں کہ وہ جو ہے مزاج عدلتے بدلتے رہتے ہیں. بہرحال حکم الحاکمین اللہ ہے، اس نے نظام بنایا ہے، سو ہمیں تسلیم کرنا ہے. لیکن عقل کی بنیاد پہ اگر سمجھا جائے کہ بھائی ایسا کیوں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بہرحال مرد جذباتیات میں کم ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں، اور اسی طرح کا کچھ مطلب نکلتا ہے اس حدیث پاک کا بھی، جس کو لے کر کے لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرما دیا کہ عورتیں جو ہے ناقص العقل ہیں اور ناقص دین ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ ان کی عقل پہ ان کے جذبات جلدی حاوی ہو جاتے ہیں. مزید یہ ہے کہ دینی اعمال میں بھی، دینی معاملات میں بھی بہرحال ان کے کچھ ایام ایسے ہیں کہ عبادت نہیں کر پائیں گی، اور جذباتیت کی وجہ سے جیسے شہادت کا، گواہی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو مرد کی ایک بندے کی ایک گواہی کنسیڈر کی جاتی ہے، عورت کو 2 گواہ ہونا پڑتا ہے، تو دو عورتیں ایک مرد کے مقابلے گواہ بن سکتی ہیں، یعنی 2 گواہ اگر مرد ہیں یا ایک مرد گواہ ہو تو 2 عورتیں پھر ساتھ میں ان دونوں کی ایک گواہی بنے گی. اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ کہیں جذباتیت کی وجہ سے، کسی بھول کی وجہ سے، کسی جو ہے ذاتی مسئلے کی وجہ سے اگر ایک کسی رو میں بہ جا رہی ہے تو دوسری اس کو یاد دلائے. معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسے ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے. مزید اگر یوں کہا جائے کہ طلاق کا اختیار صرف مردوں کو دے دیا گیا، یہ تو عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہے، تو جواب یہ ہے کہ عورت کو بھی اختیار ہے الگ ہونے کا، جدا ہونے کا. جیسے مرد کو اختیار ہے طلاق دینے کا، ایسے ہی عورت کو بھی اختیار ہے خلا لینے کا. شریعت نے یہ 50% معاملہ کیا ہے، ایسا نہیں کہ مجبور کر کے چھوڑ دیا ہے عورت کو. اگر مرد ظالم ہے، مرد حقوق کا خیال نہیں رکھتا، عورت واقعی مظلومہ ہے، عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، پریشان ہے، اور اس انسان نے، جو انسان ہے، جو شیطان ہے انسان کی شکل میں، اس نے اس خاتون کا، اللہ کی بندی کا، بیچاری کا جینا دوبھر کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، تو اس کو حق حاصل ہے وہ اپنے شوہر سے کہ آپ مجھے طلاق دیں، آپ مجھے چھٹکارا عطا کریں، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. نہیں مانتا ہے تو ضروری ہے کہ 4 لوگ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، اس کے پریوار کے، اس کے پریوار کے بیٹھیں. اگر سمجھوتا ہو سکتا ہے، یہ طلاق کی شکل میں بھی ہے، مرد کی طرف سے بھی کوشش کی جائے کہ اللہ کرے سمجھوتا ہو جائے، نہیں وہ دینا چاہے دے دے. ایسے ہی اب اگر سمجھوتا ہو سکتا ہے تو دونوں طرف کے لوگ، جو سرپنچ، جو بڑے لوگ، ذمہ دار جو ہے اور فیصلہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ سمجھوتا کرا دیتے ہیں الحمدللہ، نہیں کراتے ان کو کہا جائے گا بھائی آپ جو ہیں ذرا اپنی ذمہ داری نبھائیں اور آپ ان دونوں میں جدائی کا جو عمل ہے اس کی تکمیل کریں، اسے انجام تک پہنچائیں. نہیں بات بن پا رہی ہے، معاملہ بڑھ رہا ہے، تو عورت کو پورا اختیار حاصل ہے، وہ قضائے قاضی کی طرف جائے، شرعی عدالت میں پیش ہو اور قاضی صاحب سے ساری روداد اپنی سنا کر کے، اپنے حالات بتلا کر کے وہ اس بات کا تقاضا کرے میں اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، چنانچہ مجھے اسے چھٹکارا دلا دیا جائے. تو ذرا دیکھیے اس پورے معاملے میں شریعت کا کوئی قصور ہے، العیاذ باللہ کوئی ناانصافی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں، بلکہ جتنا اختیار ادھر دیا گیا ہے اتنا ادھر بھی دیا گیا ہے. لیکن مرد کو تھوڑا اختیار جو زیادہ کیا ہے، اس کو سربراہ جو بنایا ہے اور اس کو ذمہ داری جو دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ کچھ ہم بیان کر چکے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہرحال بیلنس برقرار رکھنا ہے، توازن برقرار رکھنا ہے. اگر اس کو بھی وہی، اس کو بھی وہی، تو پھر تو 2 ہاتھ والی بات ہو جائے گی. تو کوئی تو رہے جو لیڈ کرے، کوئی تو رہے کہ جس کی دوسرے مانے،
کوئی تو رہے کہ جس کو دیکھ کر کے ذرا یہ رعب ہو، اس کا یہ دبدبا ہو کہ بھائی اس کے ہونے سے ہمیں ذرا، اگر ہم بکھرے ہوئے ہیں تو ہم ذرا سمٹ جاتے ہیں، ہمارے جذبات و خیالات جو ہیں اگر کسی طرف جا رہے ہیں اور نہیں جانے چاہیے، تو یہ شخص ہے جو ہمیں جو ہے ریمائنڈ کراتا ہے، یاد دلاتا ہے، ذرا سنبھل کے رہو، خیال رکھو، ہوشیار رہو، باخبر رہو۔ اس طریقے سے مرد کو ذمہ داری عطا کی گئی ہے۔ تو یہ طلاق اور خلا دونوں طرف سے، مرد کو طلاق دینے کا جیسے حق ہے، ایسی عورت کو حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ مسئلہ آتا ہے کہ طلاق کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ طلاق 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے، ایک طلاق مغلظہ کہلاتی ہے، طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے جس کے بارے میں ہم نے بالکل شروع میں بات کی ہے کہ عورت پاکی کی حالت میں ہو، جو ہے ان ایام میں، اس پاکی کے زمانے میں عورت کے ساتھ صحبت نہ ہوئی ہو، اور مرد ایک طلاق دے اور پھر بس اخیر تک چھوڑ دے، یہ طلاق رجعی ہے۔ اسے رجعی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے طلاق دینے کے بعد عورت سے اس کا نکاح برقرار رہے گا جب تک کہ عدت مکمل نہیں ہو جائے گی۔ یعنی اگر عدت مکمل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے جی، اگر عدت مکمل ہونے سے پہلے آپس میں سمجھوتا ہو جاتا ہے، مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے کوئی اٹریکشن ہوتی ہے، اور مرد اور عورت آپس میں مل بیٹھتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں، یا اس بات کو زبان سے یعنی وربلی اقرار ہو جاتا ہے، یا فزیکلی اس طرح کا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جو ہوا سو ہوا، بہرحال ہم میاں بیوی کی طرح رہیں گے، اب بھی ان کے نکاح کو کوئی زنگ نہیں لگا ہے، کوئی اس میں جو ہے نقصان نہیں آیا ہے، علاوہ اس کے کہ 3 کا اختیار تھا بس 2 کا اختیار رہ گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ طلاق بائن کسے کہتے ہیں؟ اور یہ جو طلاق رجعی ہے کس طرح؟ جیسے مثال کے طور پہ مرد صاحب کہ میں نے آپ کو طلاق دی، طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے، ایک طلاق۔ نمبر 2، اگر مرد نے عورت کو کچھ ان الفاظ میں کہا ہے تو میری طرف سے آزاد ہے، جا تو اپنے مائکے چلی جا، جا تو میری جو ہے زندگی سے دور ہو جا اور مجھ سے کنارہ کر لے، اور اب اس سے پوچھا بھی جائے گا آپ کی ان الفاظ کے کہنے سے انٹینشن کیا تھی؟ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے تو غصے میں ایسے ہی کہا تھا کہ چل یہاں سے جو ہے چلی جا، میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، بلا بلا جو کچھ بھی، تو مان لیا جائے گا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے آپ کی نیت یہی تھی، چونکہ بہرحال یہاں دلوں کے حال کو تو اللہ ہی جانتا ہے، صرف الفاظ دیکھے جاتے ہیں، اور اس کا اپنا بیان یہ ہے تو ہم اس کے الفاظ سے اس کی نیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ واللہ عالم بالصواب، معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا، اور قضاء قاضی جو ہے وہ یہ رہے گا کہ بھائی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے جی میرے کہنے سے یہ کہ چھوڑ جا، نکل جا میری زندگی سے، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، آج سے سب معاملہ ختم ہے، میں طلاق کی نیت تھی، میری تو جدائیگی کی نیت تھی، الگ کرنے کی نیت تھی، تو اسے طلاق بائن کہا جائے گا۔ یعنی جو کنائی الفاظ میں، جو مبہم الفاظ میں، جو اشاراتی الفاظ میں جو ہے طلاق دی جا رہی ہے، ایسے الفاظ جو ڈائریکٹلی طلاق کے نہیں ہے، انڈائریکٹلی البتہ ان سے یہ مفہوم ہوتا ہے، چونکہ طلاق کے بعد بھی الگ الگ ہی رہنا ہے، ان سے بھی وہ الگ ہونے کو جو الگ ہونا مفہوم ہو رہا ہے۔ تو اس میں اور طلاق رجعی میں فرق یہ ہے کہ طلاق رجعی میں عدت پوری ہونے تک آپس میں دونوں کو ساتھ رہنے اور اسی نکاح کے جو ہے باقی رہتے ہوئے اختیار تھا۔ طلاق بائن دیتے ہی فوراً نکاح ختم ہو جائے گا، عدت گزرے گی، عدت کے بعد یہ لوگ چاہیں پھر سے نکاح کر کے پھر سے اپنی شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں، اور مسئلہ وہی رہے گا، ایک طلاق کا اختیار ختم، 2 طلاقیں ذمے میں رہ گئی، 2 طلاقوں کا اختیار مرد کو ابھی بھی ہے۔ نمبر 3، طلاق مغلظہ۔ مرد نے ایک 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 کر کے 3 پوری طلاق دے دی، یہ بھی طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ اور مرد نے ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاق دے دی، جو قطعاً درست نہیں ہے، گناہ ہے، برائی ہے۔ اور اس پہ تو پچھلے دنوں جو ہے سرکار کی طرف سے بھی بڑے مسائل شروع ہوئے ہیں، اور یہ چیز نیوز میں بھی رہی ہے۔ ہم پھر اپیل کریں گے یہاں، جب یہ بات ذہن میں آ ہی گئی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے، اللہ کے واسطے آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھو، حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرو، اور بھائیوں ذرا اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کا اللہ سے بار بار جو ہے اللہ سے سوال کیا کریں، دعا مانگا کریں۔ بہرحال وہ جو بھی مسائل ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، ہمارے شرعی معاملات میں کسی کے انٹرفیئر کرنے سے وہ شرعی معاملات ہرگز نہیں بدلتے۔ اس کی بہرحال پھر جو کچھ وضاحتیں ہیں، اس میں کچھ باتیں بھی ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔
ابھی مسئلہ یہ ہے کہ طلاق مغلظہ ایک ایک طلاق کر کے دی جائے، 3 طلاق، تو تب بھی مغلظہ، یعنی اب حرام ہے دونوں کا ساتھ رہنا۔ ایک ہی ساتھ تینوں طلاق دے دی جائیں تو اب بھی حرام ہے تینوں کا ساتھ رہنا۔ اب آپ ساتھ نہیں رہ سکتے جب تک کہ دوسرا نکاح نہ ہو جائے، اور دوسرا نکاح ہونے کو یا دوسرے مرد سے شادی کر لینے ہی کو قرآن کریم میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو گئی، مرد نے جو ہے لمٹ کراس کر دی اور معاملہ ختم ہو گیا، اب آپ وہ خاتون کسی اور سے نکاح کرے، اور نکاح اس لیے ہوتا ہے تاکہ زندگی بھر خوشی کے ساتھ گزارا کیا جائے۔ نکاح میں نیت ہی ہونی چاہیے، اور اسی لیے نکاح ہوتا بھی ہے کہ ایک دو اجنبی جو ہے مل کے سکون و اطمینان کے ساتھ، خیر عافیت کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کے ساتھ ساتھ رہیں اور زندگی بھر کا ساتھ رہیں۔ البتہ اب اگر دوسرا مرد بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، یا وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اب یہ دوسرا پہلے ہی مرد کے یہاں اگر جانا چاہے اور وہ اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہے تو یہ خاتون اس کے لیے حلال ہے۔ اسی کو شریعت کی نظر میں حلالہ کہا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے کچھ اور بنایا ہوا ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وہ طلاق ہے، اجازت ہے اس کی